آپ کو جب یہ آوازیں لگاتے ہیں خسرا ہجڑا مورت کہہ کے پکارتے ہیں, کیا دل پہ گزرتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے ایگزیکٹ فیلنگ آپ نے بتانی ہے. بہت برا لگتا ہے, بہت ہی برا لگتا ہے. دل کرتا ہے کہ بس بندہ ان کو کیا کہے, میں بیان نہیں کر سکتا. بیان کریں, میں وہ اس کو دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک تھپڑ لگاؤں. ماں یاد آتی ہے. خواجہ سراؤں کی ماں ہی تو ہوتی ہے. اگر ماں باپ میں کہتی ہوں کہ خواجہ سرا کمیونٹی جتنے خواجہ سرا جو بھی جن کے گھر پیدا ہوئے ان کو قبول کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے کوئی بھی خواجہ سرا کبھی دھکے نہیں کھانے لگا. جنازہ آپ کا کیسے ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ کیا جاتا ہے, رومرز ہیں کہ ننگے پاؤں جنازہ لے کے جایا جاتا ہے. ہمارا بھی جنازہ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی طرح ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. خواجہ صاحب بیمار ہوتا ہے تو اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. میں ایکچولی اپنے بہنوئی اپنی بھابھیوں کے سامنے کبھی جاتی ہی نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ کیوں کا سوال کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں. بہت تکلیف سے بھرا ہوا, بہت ہی زیادہ تکلیف سے بھرا ہوا کہ میں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ خواجہ سرا. میں کہتی ہوں کہ کسی کے ہم مرد پیدا ہو, عورت پیدا ہو, بچی بیٹا بیٹی پیدا ہو, لیکن خواجہ سرا پیدا نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تعلیم کتنی آپ نے حاصل کی ہے؟ تعلیم میری ماشاءاللہ سے ایف اے ان پولیٹیکل سائنس ہے اور لاہور سے میں نے کیا یہ, اور لاہور سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم تمام تعلیم جو میں نے کمپلیٹ کی وہ لاہور سے کی. بائی برتھ جو ہے میں لاہور سے ہوں اور لاہور ہی میری جو ہے نا وہ وہاں پہ میری پرورش ہوئی ہے, لاہور سے میں بلانگ کرتے ہیں. آپ کی تعلیم سے ریلیٹڈ سوال آگے لے کر چلتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو کتنی خوشیاں منائی گئی کہ جب ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت آ گئی ہے, اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو شہنائیاں, ڈول, خوشیاں, مٹھائیاں, چینیاں, آپ کی کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ آ کر ناچ کے ودائیاں سارا کچھ لیا جاتا ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو کتنی خوشیاں منائی گئی؟ یا کوئی ٹرانسجینڈر جب پیدا ہوتا ہے تو کتنی خوشیاں منائی؟ تو اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی اس کے بارے میں, تو میں جو میرے جو ریلیٹیوز ہیں اور جو میری ممی ہیں, میری مدر جو ہیں, انہوں نے مجھے جو بتایا تو میں تو وہی آپ کو بتا سکتی کیونکہ میں اس وقت تو بہت چھوٹی تھی, مجھے تو نہیں تھا پتا. ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا ہوں تو میرے ننیال جو گاؤں ہے وہاں تک کہ آخری گھر تک بھی مٹھائی گئی تھی, ددیال کو چھوڑ کے جو ننیال گاؤں تھا اس کے بھی آخری گھر تک مٹھائی گئی تھی کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ایسا ہے کہ دیکھیے یہ تو بات صاف ظاہر ہے کہ جب کسی کے ہاں میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے یا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کمپلیٹ سیکس یعنی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک بیٹی یا بیٹا, ٹھیک ہے. تو جب آپ کے یہاں کوئی یونی سیکس کا کوئی بچہ پیدا ایسا ہو جاتا ہے جو نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے, خواجہ سرا جسے ہم بولتے ہیں, تو سو دیٹس وائی گھروں میں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے فیل جیسے ان کے ہاں کوئی صف ماتم بچ گیا ہے. ماں تو اپنے بچے کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتی, اس کو اگنور نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ممتا ہوتی ہے, اس نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے. وہ کچھ بھی ہے وہ اس کو ہر حال میں ایکسیپٹ کرتی ہے. اور جو باپ کا رویہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو مزید ہارڈ بنا دیتا ہے زمانہ, لوگ رشتہ دار باتیں کر کے کہ دیکھیں ان کے گھر میں ایسا بچہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے, تو اس کی تو خواجہ سرا کی ان کے پیدا ہونے کی تو کوئی خوشی نہیں ہوتی, افسوس ہی افسوس ہوتا ہے, غم ہی غم ہوتا ہے جو میں نے دیکھا. تکلیف سے بھرا ہوا بہت تکلیف سے بھرا ہوا, بہت ہی زیادہ تکلیف سے بھرا ہوا کہ میں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ خواجہ سرا. میں کہتی ہوں کہ کسی کے ہم مرد پیدا ہو, عورت پیدا ہو, بچی بیٹا بیٹی پیدا ہو, لیکن خواجہ سرا پیدا نہ ہو. یہ دعا بن گئی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. میں یہ دعا مانگتی ہوں کیونکہ ہمارا معاشرہ خواجہ سراؤں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لوگ بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ لوگ یہ چیز نہیں سوچتے کہ اللہ کی دین ہے, ان کے بھی نارمل 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, 2 کان ہیں. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, اور الحمدللہ ہم اسلام سے ہمارا تعلق ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہ ایسا ان کا یہ نیگیٹو جو رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں, اس کا ہم پہ کتنا اثر ہو رہا ہوگا اور ہمارا دل کتنا ٹوٹ رہا ہوگا جب لوگ ہمارے ساتھ یہ ہمارا امتیازی سلوک کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی خواجہ سرا کسی کو کسی کے گھر سے لے لیں گے؟ ہمارے یہاں ایسا سننے میں آتا ہے, رومر چلتے ہیں
کہ جب کسی گھر خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس کو وہاں سے ریسیو کرنے لینے. آپ کبھی گئے ہیں کسی اس طرح خواجہ سرا کو لینے کسی کے گھر؟ نہیں, میرا تو ایسا کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن پہلے کے جو دور تھا جب پاکستان بنا ہے, یعنی کہ 8 سے 30 سال پہلے کی بات کر لیں, تو تھوڑا سا اس سے اولڈ دور تھا, لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی اس بارے میں. تو ظاہر بات ہے پھر جب خواجہ سرا کوئی ہو تو جب فیملی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو پھر وہ اپنے سے ہی چاہے گا, جب وہ تھوڑی سی ہوش سنبھالے گا, تو اگر وہ خواجہ سرا اس کو لینے کے لیے نہیں جاتے تو وہ خود بخود ہی زمانے کی ٹھوکروں سے, گھر والوں کے رویے سے, ہر چیز سے تنگ پڑ کے خود بخود ہی اپنے لوگوں کی تلاش کرے گا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاؤں جو میری طرح کے لوگ ہیں, تاکہ میں ان میں رہوں گا تو مجھے کسی قسم کی کوئی تانا خواجہ سرا ہونے کا یا ٹونٹ اور ٹیز یہ جو لوگ کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں, وہ دیکھو خواجہ سرا جا رہا ہے, وہ دیکھو خسرا جا رہا ہے, یہ چیزیں, ان سب چیزوں سے جب وہ اس کا تنگ پڑ جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس زمانے سے, اس سماج کے سلوک سے, اور اسپیشلی اپنی فیملی کے نا ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہی معاشرہ ہی بنتا ہے. جب معاشرہ ان کو یہ باتیں کرتا ہے کہ یہ دیکھو جی ان کے گھر میں ایک خسرا پیدا ہوا ہے, ان کے گھر میں ایک خواجہ سرا پیدا ہوا ہے, تو وہ باتیں, وہ جو پھر گھر والوں کا مائنس رویہ اس کے ساتھ, اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو اس کے بعد جب وہ تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے وہ خواجہ سرا کہ میں اپنے ایسے لوگوں کے پاس جو خود سے خواجہ سرا پہلے سے ہیں ان کے پاس چلا جاؤں تاکہ میں ان سب تانوں سے بچ جاؤں. ہمارے ہاں جس معاشرے میں ہے تو یہ خیر تو حقیقت, لیکن ابھی کوئی لوگ یہ سن کے مجھے گالیاں دیں گے کہ اس نے کیا بولا ہے, کہ یہاں پہ تھوڑا سا بندہ موٹا ہو جائے نا, انہوں موٹا, اور جو پتلا ہو جائے اسے مریل کہنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اگر کسی کے پاؤں میں چوٹ آئی اسے لنگڑا, اور کسی کی بازو میں کوئی چوٹ لگ جائے تو اسے لولا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو جب یہ آوازیں لگاتے ہیں خسرا, ہجڑا, مورت کہہ کے پکارتے ہیں, کیا دل پہ گزرتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے ایگزیکٹ فیلنگ اپنی بتانی ہے, تاکہ اگر کوئی بھائی ہمارا دیکھ رہا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے جب یہ پتا چلے کہ کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے تو شاید نہ کرے. آپ نے ایگزیکٹ فیلنگ بتانی ہے کہ وہ سن کر آپ کا کیا دل کرتا ہے. میرے اپنی اور اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کی, کیونکہ میں خود ایک خواجہ سرا ہوں اور خواجہ سراؤں کے مائنڈ کو, ان کے دلوں کو, انشاءاللہ ان کی فیلنگز کو بہتر جانتی ہوں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں رہتی خواجہ سراؤں میں ہوں, میں خود ایک خواجہ سرا ہوں. تو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہے, یہ خسرا ہے, تو اوبیسلی بہت برا لگتا ہے, بہت ہی برا لگتا ہے. دل کرتا ہے کہ بس بندہ ان کو کیا کہے, میں بیان نہیں کر سکتا. بیان کریں, میں وہ اس کو دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک تھپڑ لگاؤں, کہ ان کو اس چیز کی تھوڑا پتہ چلے کہ دیکھیں خواجہ سرا بھی ایک انسان ہے, اسی معاشرے کا حصہ ہیں, سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور کیا نام ہے, ہم مسلمان ہیں. تو اسی خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ پاک کی ذات پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ یہ ان کو خواجہ سرا یا ہجڑا یا خسرا یا کوئی اس طرح کے ورڈز جب یوز کرتے ہیں ان کو بلانے کے لیے یا مذاق اڑاتے ہیں, یہ سب تو پھر بہت ہی برا لگتا ہے. لیکن اب تو سن کے کیا نام ہے نا, وہ فیلنگز جو ہیں مائنس ہو گئی ہیں بالکل ہی. وہ جو نیگیٹو جاتی تھیں کہ ان کو بندہ مارے, تھپڑ یا کچھ کرے, اب برا نہیں لگتا. کیونکہ ابھی وہ کسی نے پتھر سے پوچھا کہ وہ گول کیسے ہو, اس نے بولا میں ٹھوکریں کھا کے ہو گیا ہوں. تو خواجہ سراؤں کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے, جب وہ تھوڑے سے ہوش سنبھالتے ہیں تو تب سے وہ ٹراما میں چلے جاتے ہیں. آپ جس اسکول میں پڑھے, کیونکہ ایف اے تعلیم آپ نے حاصل کی ہے, تو اس اسکول میں جو بچے بچیاں تھے ان کا ایک خواجہ سرا جب انہیں پتہ چل جاتا ہے, ظاہری بات ہے یہ چھپنے والی بات نہیں ہے, تو جب پتہ چل جاتا ہے تو کیا سچویشن ہو جاتی ہے؟ ایکچولی میں جس اسکول میں پڑھی ہوں وہ کو ایجوکیشن تھا, لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے, اور میٹرک تک وہ ایسے ہی تھا. شرف فاؤنڈیشن اس اسکول کا نام ہے, لاہور میں. تو جب لڑکے تھوڑے سے بچپن میں ایسے کرتے تھے کہ یہ اس کی عادتیں تھوڑی ایسی ہیں, تھوڑا سا یہ لڑکیوں کی طرح, اور یہ ایسے ہے, تو ظاہری بات ہے میں ایک خواجہ سرا تھی تو میں نے ایسے ایکٹ کرنا تھا جیسے میں تھی, میں نے تو ویسے ہی کرنا تھا نا ایکٹ جیسے میں ہوں. میں نے تو اسی کے مطابق ہی چلنا ہے, جو میری روح ہے میرے اندر, میں نے تو ایک جسم جو ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ ایسے ہی چلے گا جسم جیسے وہ روح اس کے ساتھ, کیونکہ جسم کا اور روح کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اگر روح جسم سے نکال دی جائے گی تو جسم بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گا.
تو میں تو پھر خواجہ سرا تھی، تو پھر وہ بچے ایسے کرتے یہ خواجہ سرا ہے، یہ ایسے ہے، یہ کس طرح ہے، یہ ہے. تو یہ چیزیں بچپن سے ہی مجھے بہت ہی تکلیف دینا شروع ہو گئی تھی، بہت ہی برا لگتا تھا. اور اسپیشلی میں اپنے ٹیچرز کو اس کی شکایت کرتی تھی کہ یہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک دن بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میرے ٹیچرز نے میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا سلوک کیا ہو جس سے مجھے یہ محسوس ہو کہ میں خواجہ سرا ہوں. انہوں نے مجھے ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے ایک بچی کو یا بچے کو کسی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی اساتذہ سے کوئی شکایت نہیں، نہ؟ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اور ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شاید فیملی میری پڑھی لکھی تھی، ان کا بہت جو تھا نا وہ اسٹرکٹ ماحول تھا ہماری فیملی کا ایک پڑھنے لکھنے کے معاملے میں. اگر وہ ماحول نہ ہوتا تو شاید میں نہ پڑھتی، میں اسکول چھوڑ دیتی. لیکن میرے جو ہے ابو ہیں وہ مجھے چھوڑنے بھی جاتے تھے اور پھر لینے بھی جاتے تھے، اور میرے دادا ابو بھی مجھے ٹیوشن سے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. عموماً ایسا جو خواجہ سرا ہوتا ہے بچہ، اس کو یہ فیسلٹیز نہیں ملتی. وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ اپنی بات کہنے کے لائق ہوتا ہے تو اسے یا تو وہ خود گھر سے بہن بھائیوں کے تانوں سے تانگ آ کے چلا جاتا ہے، یا محلے والوں کے تانوں سے، یا والدین کی مار سے. کیونکہ اس نے جب وہ حرکتیں کرنی ہے، دوپٹہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو دکھتا وہ لڑکے کی طرح اس نے دوپٹہ لینا ہے، یا اس نے جیسے ان کے نزاکت کے ساتھ چلتے ہیں یہ، اگر اس طرح چلنا ہے تو اسے انہوں نے ڈانٹنا ہے، مارنا ہے، اس نے چھوڑ دینا گھر. تو آپ تو بڑے فیسلٹیٹ ہوئے ہیں کہ آپ کے والد صاحب خود آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن یہ فیسیلیٹیٹ صرف میں تھی، یہ پورے ٹرانسجنڈر کمیونٹی فیسیلیٹیٹ نہیں ہے اس چیز یہ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلی بات، میرا ایک میسج ہے ان پیرنٹس کے لیے جن کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوئے ہیں اسپیشلی، کہ دیکھیں خدا را میں ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ اپنے بچے جو خواجہ سرا آپ کے گھر میں کوئی پیدا اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کو دھکے کھانے کے لیے ایسے نہ چھوڑ دیں آپ کہ وہ دھکے کھاتا رہے لوگوں کے تانوں کی، اس کی وجہ سے کہ وہ لوگ ہمیں کہیں گے ان کے گھر پہ خواجہ سرا. آپ کیسے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ جو ہے نا وہ دھکوں کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اگر ماں باپ، میں کہتی ہوں کہ خواجہ سرا کمیونٹی جتنے خواجہ سرا جو بھی جن کے گھر پیدا ہوئے ان کو قبول کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے کوئی بھی خواجہ سرا کبھی دھکے نہیں کھانے لگا، کیونکہ اس کو ماں باپ کا پیار ملنا شروع ہو جائے گا، گھر کی پرورش ملے گی اس کو. اور یہ سب چیزیں ایک انسان کے لیے بڑی معنی رکھتے ہیں. ماں یاد آتی ہے. خواجہ سراؤں کی ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنے بچے پہ پردے، ماں اپنے بچے پہ پردے ڈالتی ہے کہ اس کا بچہ کوئی بھی غلطی کرے گا تو ماں اس کی غلطیوں پہ پردے ڈالتی ہے. تو خواجہ سراؤں کی صرف ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب خواجہ سراؤں کو باپ کی طرف سے اور گھر والوں کی، رشتہ داروں کی طرف سے اور محلے والوں کی طرف سے، سب کی طرف سے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے اور لوگ آوازیں کسی کس طرح ہے، خواجہ سرا ہے، یہ ایسے ہے، تو پھر ماں ہی ایک ہوتی ہے جو اس کو گلے سے لگاتی ہے. اس کو اپنا بچہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، چاہے وہ کتنا کالا ہے، ماں کو وہ ساری دنیا سے زیادہ حسین لگے گا. چاہے وہ کتنا بدصورت ہے، ماں کو وہ ماں یہی کہے گی کہ میرا بچہ سب سے خوبصورت ہے. تو ایک ماں ہی ہوتی ہے مرتے دم تک جو خواجہ سراؤں کے لیے انشاءاللہ ایک امید، ایک آس بنی رہتی. جاتی ہے ملنے اپنی ماں کی؟ ہاں جی، میں کبھی کبھی جاتی ہوں اپنی مدر سے ملنے کے لیے، اور اسپیشلی جب میں فون پہ ان سے بات کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو وہ مجھے انشاءاللہ بہت ساری فون پہ دعائیں دینی شروع کر دیتی ہیں پہلے سے ہی. تو میری آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے ہیں کہ میری ماں ہیں اور انشاءاللہ مجھ سے وہ بہت پیار کرتی ہیں. کوئی بھابھی جو باہر سے شادی کا بھائی ہوگا ظاہری بات ہے، یا گھر میں کوئی اور بھابھی بہن بہنوئی کوئی، تو وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے جب آپ ادھر جاتی ہیں؟ میں ایکچولی اپنے بہنوئی اپنی بھابھیوں کے سامنے کبھی جاتی ہی نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ کیوں کا سوال کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، تو وہ پھر سے کبھی کہیں میری ماں کو تانے نہ دیں، اور اس لیے میں پھر ان کو اگنور کرتی ہوں. دل ان کو ملنے کا دل نہیں کرتا؟ نہیں، بھائی کو، بہن کو اب نہیں کرتا میرا دل. کیوں؟ سسٹرز کو ملنے کا دل کرتا ہے کہ بیکاز شی لوز می لاٹ آف، وہ بہت پیار کرتی ہیں میرے ساتھ، میری جو بہنیں ہیں. تو بھابیاں وہ پھر جب غیروں سے آتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں ان کے گھر میں خواجہ سرا ہے، تو ایسے پھر باتیں پھر لوگوں میں، پھر میں اس ڈر کی وجہ سے ان سے ملنے سے تھوڑا گریز کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ خواجہ سرا، ان کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، کہ یہ تو اللہ کی دین ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک میرا یہ بھی میسیج ہے کہ خدا را اللہ سے ڈرے
اور کبھی بھی کسی خواجہ سرا پہ آپ بالکل نہ ہنسے، اگر کسی تانے کے نہ گھر کسیں. میں خواجہ سرا پیدا ہو گیا ٹرانسجینڈر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو انہیں اس کی پرورش کیسے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں والدین، دیکھیں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں بتا سکتا، ایک لڑکی کی طرح اسے ڈیل کرنا چاہیے یا ایک لڑکے کی طرح اسے اس کو ایسے ڈیل کریں جیسے وہ ہے، نہیں؟ جیسے یعنی کہ بچپن سے خواجہ سرا ہے، وہ دوپٹے لے رہا ہے، وہ گڑیوں کے ساتھ اور کھلونوں کے ساتھ، گڑیا کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس کو تو ایسے ٹریٹ کرے جیسے وہ لڑکی ہے. لڑکی Yeah, ہاں, Yes, of ہاں، course یہ وہ پوچھو، لڑکیوں اس کی کے طرح بال بڑے کروانے چاہیے. بالکل بالکل کروانے چاہیے، کیونکہ اس کی فیلنگز یہی ہیں، اس کی یہی فیلنگز ہیں. آپ کی فیلنگز ابھی ایک خاتون کی طرح ہے. آف کورس میری، میں سامنے آپ کو کیا لگ رہی ہوں؟ نہیں، آپ لگ رہی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں خواجہ صاحب، جی ہاں. آپ اٹریکشن مرد کی طرف ہوتی ہے آپ کو، جی یعنی کوئی اگر پسند کرتے ہیں تو خواتین دیکھنے میں پسند آتی ہیں یا مرد؟ آف کورس میں خود ایک فیمیل خواجہ سرا ہوں، تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں، میری خوبصورتی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو اکثر، لیکن میرا مائنڈ کبھی اس طرف گیا نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو میں بہت فضول سمجھتی ہوں. کبھی کسی نے پرپوز نہیں کیا؟ بڑی خوبصورت ہیں آپ، اور جب جو کچھ عرصہ پہلے جب آپ فنکشنز کرتی تھی تو بڑا شور تھا آپ کا، کبھی پرپوز نہیں کیا کسی نے؟ پرپوز کیا بہت سے لوگوں نے، لیکن مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، مجھے پتا ہے میں ایک خواجہ سرا ہوں، اور ان کے پرپوزل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی میری نظر میں، کیونکہ میں بہت حقیقت پسند ہوں. مجھے پتا ہے میں ایک خواجہ سرا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. سو دیٹس وائی میں ان کو پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. جب آپ فنکشنز کرتی تھی بڑا نام ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ کے علاقے میں کوئی فنکشن آ جاتا تھا، میں نے ابھی آپ کے ادھر سے علاقے سے جو ہے پوچھا ہے، تو آپ کی اویلیبلٹی چیک کی جاتی تھی کہ وہ مل جائیں تو بیسٹ آپشن، یعنی فرسٹ پریورٹی بھی ہوتی. ایک دم سے چھوڑ دیا، اپنا دل نہیں کرتا یا لوگ آپ پسند نہیں کرتے؟ ایکچولی آئی جی پنجاب صاحب عثمان انور صاحب نے پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں تحفظ سینٹر مرکز بنوائے ہیں، اور وہ اسپیشلی اسی لیے بنائے گئے جس میں ونریبل پرسنس، خواجہ سرا، معذور افراد اور بزرگ، ٹھیک ہے، اور جو ذہنی معذور ہیں، جسمانی معذور ہیں، ان کے لیے، اور اسپیشلی خواجہ سراؤں کے لیے یہ تحفظ سینٹر مرکز بنائے گئے ہیں، جس میں اسپیشلی ایک خواجہ سرا کو جو ہے ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر، VSO آفیسر کی جاب دی گئی ہے، جو خواجہ سراؤں کے مسائل کو سنے. اور اسپیشلی عثمان انور صاحب کے، IG صاحب کے، میں اس کام کو بہت ہی اپریشیٹ کروں گی، کیونکہ انہوں نے پہلی بار پاکستان میں ایسا کر کے کہ خواجہ سراؤں کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا جس میں خواجہ سراؤں کے مسائل کو سنا جاتا ہے، تو ان کے لیے اس میں اسپیشلی خواجہ سراؤں کو جابز دی گئی ہیں وکٹم سپورٹ آفیسر کی. اور یہاں ایسے ہی ہمارے جہلم میں بھی ایک جو ہے تحفظ سینٹر مرکز قائم کیا گیا ہے جس میں ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر مجھے جاب دی گئی ہے. تو سو دیٹس وے میں نے یہ فنکشن چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ مجھے ایک عزت کی نوکری مل گئی ہے، عزت کی ایک جاب مل گئی ہے، اور اس میں مجھے منتھلی جو ہے وہ پے دی جاتی ہے، اور IG صاحب ہمیں منتھلی پے دیتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہے. تو میں نے اس عزت کے کام کو مناسب سمجھا ہے بجائے اس کے کہ ناچ گانے کا. پہلے ناچ گانا تھا، اب یہ رسپیکٹ کا کام IG صاحب نے یہ جو جاب دی ہے ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر. سیمی صدیق میرا نام ہے، اور تحفظ سینٹر مرکز جہلم سے میں بلونگ کرتی ہوں ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر. اپنی خواجہ سرا کمیونٹی ڈسٹرکٹ جہلم میں ان سب کے لیے کام کرتی ہوں. تو میں نے اس کام کو زیادہ مناسب سمجھا ہے، نہ کہ ناچنے گانے کو. اس کو چھوڑ کے تو میں نے اس پہ فوکس کیا، اور IG صاحب کے اس عمل کو سراہا گیا ہے انشاءاللہ. اور میں بہت خوش ہوں کہ ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر مجھے یہ جاب دی گئی ہے، اور عزت کا جو ہے یہ مجھے شعبہ دیا گیا، اور عزت والا کام دیا گیا، اور انشاءاللہ میں اس جاب کو جو ہے انجام دے رہی ہوں. آپ کا جو یہ خواجہ سرا کمیونٹی ہے، یہ 3 کے طرح کے کاموں میں نہ نظر آتا. یا تو یہ بدائی لینے چلے جاتے ہیں گاؤں کے گاؤں، جہاں پہ خوشی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے شگل میلہ کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، وہاں سے پیسے لے کے اپنا پیٹ پالیں. دوسرا فنکشنز کریں گے جس میں ایک محفل سما بنائی جائے گی، وہاں پہ ڈانس کر کے یہ پیسے کمائیں گے. اب کے لاکھوں میں فیسز ہیں خواجہ سراؤں کی، ٹرانسجینڈر کی، بڑے بڑے نام ہیں. آگے تیسرا کام ہے بھیک مانگنا خواجہ سراؤں میں، یہ کام ہے. تو اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں ملتی پاکستان میں خواجہ سرا کو. پہلے پاکستان میں خواجہ سراؤں کے لیے کوئی جاب نہیں تھی، لیکن اب جب سے IG صاحب نے کیا نام ہے یہ تحفظ سینٹر مرکز بنایا ہے، تو اس میں خواجہ سراؤں کے مسائل، جیسے کہ خواجہ سراؤں کو پہلے لوگ عام تنگ کرتے تھے بہت ہی زیادہ، ٹھیک ہے، کوئی بدماش ایسے خواجہ سراؤں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ سب
وہاں پہ آ کے اپنی درخواست دے کے ان کی FIR 10 منٹ میں کٹوائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ مسئلہ تھا تھانے میں جاتے تھے, تھانے والے بدتمیزی. اب تو پولیس میں بہت چینج ہو گئی ہے. میرا سارا سٹاف پولیس کا جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے. میرے سینئرز DPOs, میرے کیا نام ہے DSP صاحب, اور میرے ASIs اور میرے جتنے بھی سارا سٹاف ہے وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہے. اور میری خواجہ سراؤں کمیونٹی کے ساتھ بھی بہت ہی کوآپریٹیو ہے. انہوں نے ہمیں کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمیں خواجہ سرا ہے. جیسے وہ میل فیمیل کو ٹریٹ کرتے ہیں وہاں پہ, ویسے ہی خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے ایک بزنس کیا جاتا ہے, دیکھیں یہ پھل والی ریڑھی لگ گئی, برگر والی ریڑھی لگ گئی, کپڑے کی دکان بن گئی, ایسا کوئی سلسلہ نہیں. ایسا ہے کہ ابھی کیا نام ہے یہ کچھ جابس دی گئی ہیں خواجہ سراؤں کے لیے, جیسے موبائل شاپس پہ, جیسے کسی بیکری پہ, جیسے ان کو کوئی بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا نام ہے جیسے گھر پہ کھانا بنا کے کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پہ یہ ڈلیور کر سکتے ہیں ٹفن باکسز میں ڈال کے. یہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. جسم فروشی جو ہے ان کے زمرے میں آتی ہے خواجہ سراؤں کی, کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس بارے میں یہی کہوں گی, دیکھیں اچھے برے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں, مردوں میں بھی ہوتے ہیں, عورتوں میں بھی ہوتے ہیں, جیسے پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, خواجہ سراؤں میں بھی ہیں. تو زیادہ ہو گئے ہیں؟ نہیں زیادہ تو نہیں میں کہوں گی, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی سیکس ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے سیکس ورکرز میں اگر وہ انوالو ہو کے ان پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ان کو پہلے بتایا گیا اس چیز کے, ایک نشہ اور ایک سیکس ورکرز, یہ دو چیزوں میں اگر انوالو ہو کے ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, کسی جگہ پہ ان پہ پرچہ ہوتا ہے یا کچھ بھی, تو اس میں ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. پاکستان کی یا صرف جرمن کے لیے؟ جی آل اوور میں ہی ایسا ہے, آل اوور پاکستان میں. یعنی کہ اگر یہ ڈرگ سیل کر رہی ہیں تو ہم قانون کا ساتھ دیں گے, ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جیسے عام قانون میں سب کے ساتھ سلوک ہوگا. اگر وہ ڈرگز میں انوالو ہیں ان پہ بھی وہی پرچہ دیا جائے گا. اگر وہ ڈرگز لیتی ہیں, بیچ رہی ہیں یا لے رہی ہیں کچھ بھی, ان کو بھی ایسے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے لا ہے. اپنی کمیونٹی سپورٹ نہیں کرے گی, احتجاج نہیں کرے گی. احتجاج اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ ان کو وارن کیا گیا اس سلسلے میں کہ دیکھیں جی یہ آپ لوگوں کا یہ ایک حد ہے, اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ نشہ, ہم اسلامی کنٹری ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اسلام میں تو نشہ بالکل ہی منع ہے. ٹھیک ہے, اور سیکس اور یہ چیزیں یہ کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہے, انسان کی عزت میں ہی فرق پڑتا ہے. ان کو سمجھایا گیا, بتایا گیا کہ ان کا اب یہ مقام ہے, ان کو لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے. تحفظ سینٹر مرکز کے ذریعے ان لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے کہ خواجہ صاحبی کمیونٹی بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے. جنازہ آپ کا کیسے ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ کیا جاتا ہے, رومرز ہیں کہ ننگے پاؤں جنازہ لے کے جایا جاتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلی بات, آج میں یہ بہت بار پہلے بھی کافی انٹرویوز میں یہ کلیئر ہو چکی ہے, اور اسپیشلی آج بھی میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گی. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور کیا نام ہے ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, تو ہمارا بھی جنازہ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی طرح ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اور دن کے ٹائم ہی ایسے ہی جیسے مردوں اور عورتوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی ہمارا بھی جنازہ پڑھایا جاتا ہے. ایسے ہی دن کے ٹائم جو خواجہ سرا فوت ہے اس کا دن کے ٹائم ہے, جو شام کے فوت ہو جو اس کا شام کے ٹائم ہے. جیسے عام لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے ایسے ہی عام قبرستان جس میں مردوں اور عورتوں کو دفنایا جاتا ہے اسی قبرستان میں ان کو بھی دفنایا جاتا ہے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے جتنی بھی باتیں یہ من گڑتے ہیں رات کو اور ننگے پاؤں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مرد کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے یا عورت کا؟ جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ باڈی سٹرکچرز جو ہیں وہ کس طرح کے, اگر کوئی فیمیل خواجہ سرا ہے تو اس کا فیمیل کا ہی پڑھایا جائے گا, میل خواجہ سرا ہے اس کا میل کا ہی پڑھایا جائے گا. بالکل درست ہو گیا. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا ہوں ٹرکی گئی تھی آپ, ٹھیک ہے, اپنے پیسے یہ جو جاب ملی ہے ادھر سے کما کے گئی ہیں یا پہلے جمع کیے ہوئے تھے اس سے آپ نے یہ ٹور کیا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی محنت سے جب کوئی خواجہ سرا کے لیے خاص طور پہ دوسرے ممالک کی سیر کرنا, اور آگے کون سے ملک میں جانا چاہتی ہیں؟ یہ تو تقریباً جاب کو تو تقریباً 4.5-5 ماہ ہوئے ہیں, تو اس سے تو میں نے نہیں کیا, لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں فنکشن کرتی تھی تو پھر میرے پاس سیونگز تھی, تو جیسے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جائیں
اور لوگ جاتے ہیں, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں سنگاپور چلے جاتے ہیں, تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں, بیرون ملک دیکھنے کا ان کو شوق ہے. تو سو دیٹس وائی مجھے ٹرکی دیکھنے کا بہت شوق تھا, اور مجھے پاس تھوڑی سیونگس تھی, تو اس لیے میں ٹرکی چلے گی وزٹ کرنے کے لیے چند دن کے لیے. لوگوں نے ویلکم کیا وہاں کے لوگ؟ ہاں جی ویلکم, میری فرینڈس تھے کافی وہاں پہ ٹرانسجینڈرس, انہوں نے مجھے بہت اچھا وہاں پہ ویلکم کیا. آگے کون سے ملک میں جانا چاہتے ہیں؟ آگے میں ملک میں جانا چاہوں گی کہ اگر میری جاب کے حوالے سے کوئی ٹریننگ آ جاتی ہے کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی سٹی میں, تو میں وہاں پہ جانا پسند کروں گی, تاکہ میں خواجہ اسٹرانگ کمیونٹی کے لیے کوئی کام کر سکوں, اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کر سکوں. اگر مجھے خواجہ اسٹرانگ کی کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹریننگ دی جائے, جیسا کہ ہمیں پی سی میں ہماری ایک مساوی والوں کے ساتھ ایک ٹریننگ ورک شاپ تھی پچھلے دنوں, تو وہ ہمیں کروائی گئی, تو وہ میں ٹریننگ لینے کے لیے وہاں پہ 3 دن کی ٹریننگ تھی میری, تو وہ میں گئی. پولیس کی طرف سے ہماری ٹریننگ تھی, اور یونائٹڈ نیشنز اور مساوی والوں کے اور پولیس کے ان کا تینوں کا ایک اشتراک تھا, تو وہ ٹریننگ مجھے دی گئی. وہاں سے مجھے پھر ایک سرٹیفکیٹ بھی ملا انشاءاللہ ٹریننگ کے بعد. تو ایسی کوئی ٹریننگ اگر خواجہ اسٹرانگ کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے اچھے کام کے لیے اگر کوئی مجھے ٹریننگ دی جائے, چاہے وہ آؤٹ آف کنٹری کسی بھی کنٹری میں ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو ہمارے پاکستان میں, تو میں اس کو لینے سے گریز نہیں کروں گی, میں جانے سے گریز نہیں کروں گی انشاءاللہ. جب ینگ ہوتا ہے خواجہ سرا تو وہ تو پیسے کما لیتا ہے فنکشن سے, اور مداح ہوتے ہیں ان کے بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں, تو ادھر سے وہ پیسے کما لیتا ہے. لیکن جب ایک خواجہ سرا بوڑھا ہو جاتا ہے, اور خدا نخواستہ جیسے عام انسان اس کو بیماریاں ہوتی ہیں, خواجہ سرا بیمار ہوتا ہے, تو اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ اسٹرانگ کی صرف جوانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بڑھاپے میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ ایسے دیکھیں, میل فیمیل ان کی اولاد ہوتی ہے, جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو لک آفٹر کر لیتے ہیں. جب ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ان کا علاج کرواتے ہیں, اور اینی ٹائم ان کے سر پہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن خواجہ اسٹرانگ کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہوتا, یا گرو ہوتے ہیں اور ان کے چیلے ہوتے ہیں. تو وہ چیلے ایسے, چیلے از لائک اے اسٹوڈنٹس, گرو لائک اے ٹیچر. تو گرو سے مراد ایک ٹیچر کی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے اور سماج سے ستائے ہوئے آتے ہیں اپنے گروؤں کے پاس, تو پھر وہ ہمیں انشاءاللہ اپنے زیر سایہ ہماری جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں اور ہمیں اپنے پاس رکھتے ہیں. تو میں کہتی ہوں فیملی کے بعد جو گروؤں کا کردار بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ. ہمارے کیا نام ہے, ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو سنبھالنے میں, اس کی کیئر کرنے میں, اس کی لک آفٹر کرنے میں گروؤں کا کردار بہت زیادہ ہے. گرو ایک ماں باپ کی طرح ہیں, یعنی کہ جیسے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے, ایسے ہی گرو ہیں کہ وہ اپنے بچے کو, خواجہ سرا بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو پھر وہ شفقت سے ماں باپ کی نظر سے ہی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر اینڈ تک پھر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, چیلے ہوتے ہیں ان کے, وہ اپنے گروؤں کی لک آفٹر کرتے ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں تو پھر ان کی اولاد تو وہی ہوتے ہیں, تو پھر اللہ نہ کرے جب وہ کوئی بیمار ہو جاتے ہیں کچھ بھی, تو پھر ان کی اولاد جو خواجہ سرا اولاد ہوتی ہے, جو ان کے چیلے لائک اے اسٹوڈنٹ, تو وہ اپنے جو ہے وہ گروؤں کی لک آفٹر کرتے ہیں. آپ کے گرو کی طرح اس وقت؟ جی میرے گرو یہاں پہ جیلم نہیں ہے, اور ان کا نام سدرا ہے, اور بہت اچھی ہیں, میری گرو بھی ہیں, میری بہت اچھی کتنا دوست. خرچہ دیتی ہیں آپ مہینے کا ان کو؟ میں, میرے وہ ماں باپ کی طرح ہے, میں ان کو 10,000 دے دوں, 5,000 دے دوں, اپنی خوشی سے کچھ بھی دے دوں. انہوں نے تو کبھی مجھے فورس نہیں کیا, کہ وہ تو مجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہے. جان دے دیں گی اپنے گرو کے لیے؟ ہاں کیوں نہیں, وہ میرے ماں باپ ہیں. ٹرانسجینڈر نہ ہوتی آپ, اگر آپ کو کوئی اور جینڈر ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر لڑکا ہوتی تو کیا بنتی, اگر لڑکی ہوتی تو کیا بنتی؟ خواہش کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میری یہ خواہش تھی کہ اگر میں لڑکا ہوتی تو بھی میں ایک ڈاکٹر بنتی انشاءاللہ, اور اگر میں لڑکی ہوتی تو بھی میں ایک ڈاکٹر بنتی. اور الحمدللہ کہ میں اب جو بھی ہوں میں بہت خوش ہوں, میں اپنے پروردگار کی رضا میں راضی ہوں. اس نے مجھے بنایا, مجھے تندرستی دی, میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں, اور میں اس کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے. اور سب سے بڑھ کے اس کا یہ شکر ہے کہ اس نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا. نماز اور قرآن کی کتنا قریب آپ؟ الحمدللہ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں, اور قرآن پاک انشاءاللہ, اور اسپیشلی میری فیملی میں سب سے پہلے دینی تعلیم دلوائی گئی, اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم.
کون سے مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں؟ جی اہل سنت وال جماعت سے میں بلونگ کرتی ہوں. سارے سرکار کلاس دو عالم نبی اہل کریم سنت وال صلی جماعت اللہ ہوتے علیہ ہیں. وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے. جی ایسے ہی ہے, میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جیسے مردوں میں, عورتوں میں, اور ایسے فرقہ پرستی ایسے خواجہ اسٹرام میں بھی ہیں کہ ان کے اپنے اپنے فرقاز ہیں. کچھ لوگ اہل سنت وال جماعت سے ہیں, کچھ جو ہے وہ شیعہ سے بلونگ کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے ایسے ہی یعنی سیپریٹ آزادی ہے. آزادی آپ ہے. اپنے کسی بھی جو آپ کے چیلے ہوں گے, جی جی میری بات آپ بھی وہ اپنے جو بھی ان کا ہے وہ اپنے آپ کو یہ مطابق رکاوٹ تو چلتے نہیں ہے ہیں. اس میں؟ جی نہیں, ہم ان کو کبھی نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ میں ایک میسج دوں گی کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے, کیونکہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہم نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انشاءاللہ فالو کرنا. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا قیمتی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج میں ان سے ہر وہ بات پوچھ سکا ہوں گا کہ جو ایک خواجہ سرا کو اس کی زندگی میں طے کرنی پڑتی ہے. ویسے بھی جو انسانی اخلاقی فرض ہے آپ کا کہ وہ کسی کو بھی برا بلا نہ کہنا چاہیے, اور آپ اوپر سے مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور کسی کو برا بلا کہیں تو یہ بہت ہی ناجائز اور غلط بات ہوگی. آپ سب سے التماس ہے اور دعا ہے کہ اللہ صاحب آپ سب کو ہدایت دے, اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب کوئی ٹرانسجینڈر یا کوئی اس طرح کا انسان مل جائے جو جس میں کوئی مسئلہ ہو تو خدا را اسے نہ چھیڑا کرے. جب کسی کو اس کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے جو کہ اسے اللہ کی طرف سے ملا ہوتا ہے کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اس وقت اس کا زور تو نہیں چلا, لیکن جب اللہ کسی پہ اپنا زور چلانا چاہتا ہے تو کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہتی. پروگرام اچھا لگا تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا. دوبارہ کسی نئے موضوع پہ دوبارہ آپ کا میزبان عادل جٹ حاضر ہوگا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.